ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم محمد الرسول اللہ۔ ہم بات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 29 ہے، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ را کا قانون یہ ہے اور لفظ اللہ کے لام کا قانون یہ ہے کہ جب اس پر زبر آئے گا یا پیش آئے گا تو یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ را کا بھی یہی قانون ہے اور لفظ اللہ کے لام کا بھی یہی قانون ہے۔ زیر اگر آئے گی تو پھر اپنے حساب سے ہی پڑھی جائے گی۔ محمد یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے اور رسول اس کی خبر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس پر ہی گفتگو کریں گے، ہماری گفتگو کا محور یہی ہوگا۔ ہاں، کچھ باتیں، مثالیں اور دلائل کے پیش نظر آگے پیچھے بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ والذین معہ اشداء، اور وہ لوگ جو کہ یا جو ان کے ساتھ ہیں، مع یعنی ساتھ، ہو یعنی یہ ہو ضمیر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی وہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں، اشداء علی الکفار، بہت زیادہ شدید ہیں، شدت پسند ہیں، کس پر؟ کافروں پر۔ اشداء، ٹھیک ہے، یہ اشداء اس کا گرامر کے لحاظ سے اگر اس کا معنی سمجھیں تو یعنی یہ مبالغے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سخت ہیں، تھوڑے بہت نہیں ہیں، کافروں پر نہایت ہی سخت ہیں وہ۔ اشداء علی الکفار، رحماء فعلا کے وزن پر ہے، فعلاء کے وزن پر ہے، یہ اس کا مطلب بھی یہی ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ رحماء بینہم، بہت ہی مہربان ہیں، بینا درمیان، ہم ان کے درمیان، یعنی وہ کیا ہیں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی مہربان ہیں۔ وہ سارے، ہم ضمیر صحابہ کی طرف ہے، یعنی وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے شفیق ہیں۔ جیسے کہ اس شعر میں ہے، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ یہ اسی آیت کی جو ہے کچھ عکاسی کی گئی ہے۔ تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم، یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پہ غضبناک ہیں، اور وہ کیا تھے؟ ہم جن کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ آپس میں رحیم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے تھے۔ اور ہم خطا کار ہیں، ٹھیک ہے، اور خطا بین ہیں، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ خطاؤں کو یعنی اس کی چشم پوشی کرتے تھے اور کرم کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، خود عزت دار بھی تھے اور عزت دیتے بھی تھے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، سب کو بڑی خواہش ہے کہ ہماری ہی تعریف ہو اور ہمارا ہی مقام و مرتبہ بلند و بالا ہو۔ پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، پہلے ہمارے اندر وہ قلب سلیم ہو تو صحیح۔ ہم تو مطلب غیروں سے تو بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اپنوں میں ہمارا کیا حال ہے؟ فرمایا رحماء بینہم تراہم، تم دیکھو گے آپس میں تو وہ بہت مہربان ہیں، بہت رحم دل ہیں، بہت شفیق ہیں۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ تراہم، تم ان کو دیکھو گے کس حال میں؟ رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ یہاں پر حال ان کا بیان ہو رہا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ اس حال میں تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یبتغون، وہ تلاش کر رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اپنے رب کا فضل، فضلا من اللہ و رضوانا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا یہ حال ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں تو ہمارا کیا حال ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے، مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا کہ فلاں نسب والے ہیں۔ تو فرمایا کہ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کیا چیز؟ فضلا من اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، ورضوانہ، اور اس کی رضا کے،
کہ وہ راضی ہو جائے. یہ سارا کام ان کا کس لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور ان کی یہ پہچان، ان کے یہ اثرات، اثر السجود کیسے پتہ چلے گا؟ سیماہم، ان کی شناخت کیسے پتہ چل جائے گی؟ ان کے چہروں سے. وجوہہم، ان کے چہروں سے تمہیں اندازہ لگ جائے گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجود کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں ہیں. سجدے کرنے کے جو اثر ہیں ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں. اور فرمایا کہ یہ ان کا وصف، یہ ان کے جو صفات ہیں توریت میں بھی بیان ہوئی ہیں اور انجیل میں بھی یہ ان کی صفات بیان کی گئی ہیں. ہماری اپنی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم نے مانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جب ہم نے یہ مانا ہے کہ اللہ واحد و یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہمیں ہر ایک سے اوپر قرآن مجید کو، قرآن مجید فرقان حمید کو رکھنا ہے. اور پھر اس کی جو تشریح، جو توضیح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اس کو سب سے اوپر رکھنا ہے. اس کے بعد ہی کوئی بات ہوگی. اگر جس کی بات بھی اس کے مطابق ہے، کوئی بھی عالم بنتا ہے، کوئی عالم بنے یا کوئی عالمہ بنے، تو عالم اور عالمہ اس لیے کوئی بھی نہیں بنتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے لگ جائے. اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے لیے نہیں بنتا، بلکہ قرآن و حدیث کا علم سیکھ کر قرآن اور حدیث، قرآن کتاب اللہ اور حدیث سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پہنچانا، یہ عالم کا کام ہوتا ہے. اپنی بات کو آگے پہنچانا یہ علماء کا کام نہیں ہے. اور پھر یہ قرآن و حدیث کو سمجھنا کیسے ہے؟ کیونکہ بسا اوقات بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا انسان بہت سارے معنی اور مطالب نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو متشابہات کہا جاتا ہے. تو اب وہاں پہ کیا کرے انسان؟ وہاں پھنس جاتا ہے. پھر وہاں دیکھنا چاہیے کہ فہم صحابہ کیا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آیات پڑھی بھی تھیں، سمجھی بھی تھیں، سمجھائی بھی تھیں. انہوں کا فہم کیا ہے؟ انہوں نے اس کو کس طرح سے سمجھا تھا؟ انہوں نے اس کا کیا مفہوم سمجھا، کیا بیان کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے فرمایا، اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کو اور نہ کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہیں حق پہنچتا کسی نہ مومن کو نہ کسی مومنہ کو، یہ حق اللہ نے دیا ہی نہیں، اس کو یہ حق حاصل ہی نہیں. اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب حکم فرما دیں کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول، یعنی ان کا فیصلہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول کا. اذا قضى اللہ، یعنی قضا آپ قاضی کو بھی کہتے ہیں نا، قاضی کیوں کہتے ہیں؟ جج کو قاضی کہا جاتا ہے اردو میں نا. اور قاضی القضاء، سپریم کورٹ کے جو جج ہے اس کو قاضی القضاء کہتے ہیں. کیوں؟ وہ فیصلے کرتے ہیں نا. اذا قضى اللہ ورسولہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلے کرتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی فیصلے کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ فیصلے نہیں کرتے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ مان لو کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے. وحی پر بھی ہم بات کریں گے، وحی کو سمجھیں گے کہ وحی کیا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا کہ امر یعنی کسی بھی حکم کے بارے میں، کسی بھی کوئی بھی حکم ہو، کسی بھی قسم کا حکم ہو، اللہ اس کے رسول کے اگر فیصلے آ گئے اس پر، تو پھر اب تمہارا ان یکون لہم الخیارہ، اب تمہارے اختیارات ختم، تمہارے جو بھی اختیارات تھے ختم ہو گئے. اس کے بعد امرن ان یکون
لہم الخیارہ، اب تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، من امرہم، ٹھیک ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی معاملے میں ہمارا فیصلہ کر دے کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، تو اور جو کوئی بھی، یعنی یہاں پہ کوئی خاص اور کوئی عام کی بات نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، کوئی بھی فرد ہو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سمجھتا ہو، اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو کیا ہے، فقد، سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا. قد جو ہے، قد یہ بتا رہا ہے نا، تحقیقی بات ہو رہی ہے. تحقیقی بات ہو رہی ہے کہ قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے؟ تحقیق کا معنی دیتا ہے. جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کبھی تقلیل اور کبھی تقریب کا معنی دیتا ہے نا. قد کا ایک نام ہے، حروف توقع، حرف توقع کہتے ہیں نا اس کو. تو فرمایا کہ جو ہے جب کوئی ایسا بندہ، یعنی کوئی بھی ایسا شخص، عورت یا مرد، کوئی بھی ایسا کام کرے جو اللہ اس کے رسول کے نافرمانی پر مبنی ہو، تو یقیناً جان لو کہ وہ گمراہ ہو گیا. گمراہ بھی کیسا ہوا؟ دلالن، یہ ایک دلہ کی تاکید کے لیے دلالن آیا ہے، مبینہ، یعنی واضح. مبین کا مطلب تو ہوتا ہے واضح، کھلا ہوا، ٹھیک ہے. یعنی وہ گمراہ ہوا، ایسا گمراہ ہوا کہ بالکل یعنی کھلی گمراہی میں چلا گیا. وہ کھلا گمراہ ہونا، یعنی ایسا گمراہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ نے بہت زیادہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. جانوں سے زیادہ، ہماری جانوں سے زیادہ آپ کا اختیار ہے ہم پر، یہ اللہ نے حق دیا ہے آپ کو. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 65 ہے، 65. فرمایا بے شک، یا پس، یہ فا کا مطلب ہوتا ہے، فا مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کبھی فصیحہ ہوتی ہے، اور بہرحال تو یہ فا کا مطلب یا تو پس بنتا ہے، یا پھر بنتا ہے، یا تو بنتا ہے، یا سو بنتا ہے، جو بھی. بہرحال پس نہیں ہے تیرے رب کی قسم، نہیں ہو سکتا، پس نہیں. وربی کا، یا وہاں واو جو ہے نا، یہ قسمیہ ہے. واو کئی قسم